لیکن یہ منبر ایسی طاقت دیتا کیونکہ یہ منبر کسی غیر معصوم کا نہیں ہے، معصوم کا ہے۔ یہ علی کا منبر ہے، یہ نبی کا منبر ہے، یا ائمہ کا منبر ہے۔ اس پہ آنے کے بعد اتنی جرت ملتی ہے، اتنی طاقت ملتی، اتنا حوصلہ ملتا کہ میں بڑے بڑوں کو یہاں سے بیٹھ کے للکارتا ہوں۔ پھر میں نہیں دیکھتا کہ کون کس منصب کا آدمی ہوگا۔ صحیح ہے۔ بس عزیزان گرامی، جناب زہرا سلام اللہ علیہا، آج سرخیاں بیان کر رہا ہوں۔ بس جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جنہیں کوثر سے تعبیر کیا، نسل کثیر سے تعبیر کیا، بیٹی ہوتے ہوئے ذریعہ بن گئی نسل رسول کی بقا۔ ایک بچی ذریعہ بن گئی نسل رسول کی بقا۔ اور نسل کیسی؟ نسل کیسی؟ ایک ایسی نسل کہ جو نسل زہرا کے علاوہ کسی کو نہیں ملی، جو ذریت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ آدم سے لے کے خاتم تک حضرت نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اپنے مطالعے کی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک نہ کوئی حسن و حسین جیسا ہے، اور عورتوں میں نہ کوئی زہرا جیسی ہے۔ عورتوں میں نہ کوئی زہرا جیسی ہے، مردوں میں نہ کوئی حسن و حسین اور ہمارے ائمہ علیہ السلام جیسا ہے، کوئی نہیں۔ کیوں؟ بخاری اور مسلم جو صحیح کتابیں ہیں قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کون ہے روز زمین پر؟ صحیح بخاری قرآن کے بعد ہے۔ نیشنل بلاغہ کو رہنے دیجیے، اس پہ امت کا اتفاق نہیں ہے۔ صلاۃ پڑھیں محمد وعلی محمد۔ نیشنل بلاغہ ہماری جان ہے، ہمارا شعار ہے، ہمارا ایمان ہے، صحیح ہے نا؟ ہمارے لیے سب کچھ ہے نیشنل بلاغہ۔ لیکن میں ایک عام بات کر رہا ہوں میرے بھائی، یہاں پر جو ہے خالی شیعہ نہیں ہے، دوسرے لوگ بھی ہوں گے، کل بھی تھے، صحیح ہے نا؟ فیضان گرامی، امت کی نظر میں جو سب سے صحیح کتاب قرآن کے بعد وہ صحیح البخاری ہے۔ اب وہ ایک الگ بحث ہے کہ کتنی صحیح ہے اور کتنی نہیں، لیکن امت کہتی کہ سب سے صحیح کتاب ہے۔ اب اس سب سے صحیح کتاب میں پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ بخاری اور مسلم اور سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور سنن ابن ابی داؤد، یہ 6 صحیح کتابیں ہیں سنت کی۔ یہ 6 صحیح کتابوں کا موضوع اور عنوان فضائل نہیں ہے، تاریخ کا بیان نہیں ہے، ان کے عناوین یہ نہیں ہے، اس موضوع پہ نہیں لکھی گئی، یہ کتابیں اس موضوع پہ نہیں لکھی گئی، یہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، یہ سیرت کی کتابیں نہیں ہیں، اور ہمارے ان کتابوں کا موضوع کیا ہے؟ فقہ۔ اس لیے آپ دیکھیں کتاب ایمان سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد کتاب الوضو، کتاب صلاۃ، کتاب تیمم، کتاب زکوٰۃ، کتاب یہ سب کتابیں ہیں اس میں، یہ سب باب ہیں۔ تو کیونکہ فقہ سے متعلق ہے، فضائل سے متعلق نہیں۔ ہاں، امام بخاری اور امام مسلم نے اتنا کیا کہ تبرکاً آخر میں ایک کتاب، ایک باب رکھ دیا، باب مناقب اہل بیت اور باب مناقب صحابہ۔ باب مناقب اہل بیت اور باب مناقب صحابہ، کیونکہ اس وقت اتنا وقت نہیں تھا کہ کاپی پیسٹ کر کے اسے کتاب کو۔ اچھا، میں کتاب کی بدو تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں ایک بات بتا رہا ہوں کتاب کے حوالے سے۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے اذہان جو ہیں وہ اتنے مقید ہو گئے ہیں کہ کہیں بھی اگر ذرا سی تفصیل بیان کرو تو ایسا لگے یہ مدو تعریف کر رہے ہیں، مدو تعریف نہیں ہے۔ صلاۃ پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تو ان کے موضوعات ہیں سب کے فقہ، کہ وضو کیسے کرنا، نماز کیسے پڑھنا، روزے کے احکام کیا ہیں، حج کے احکام کیا ہیں، عمرے کے احکام کیا ہیں، طلاق اور نکاح کے احکام کیا ہیں، معاملات کسے کہتے ہیں، یہ سب اس سلسلے میں ہے۔ تو انہوں نے چاہا کہ تیمماً تبرکاً ایک باب اس کے آخر میں قائم کر دیا جائے تاکہ ہم فضائل و مناقب بیان کرنے والوں میں بھی ہمارا شمار ہو سکے۔ تو ایک باب آخر میں قائم کر دیا، اور بڑی مختصر روایتیں ہیں فضائل و مناقب کی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل میں صرف اور صرف 3 روایتیں بس۔ اب آپ کہیں گے اتنی عظیم کتابیں لکھی ہوئی ہیں فضائل جناب زہرا سلام اللہ علیہا میں، کیا امام بخاری کو اس سے زیادہ روایتیں نہیں ملی؟ نہیں، وہ اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں فضائل جناب زہرا اور مناقب زہرا، کیونکہ ان کا موضوع فضائل نہیں تھا۔
اچھا ان تین روایات کو اگر امام بخاری اور امام مسلم یہ چاہتے کہ کچھ ایسی روایات رکھ دی جائیں جو عام فضیلتیں تھیں تو وہ بھی رکھ سکتے تھے، اور فرمائیے ذرا، وہ بھی رکھ سکتے تھے، کوئی عام روایت عام فضیلت وہ بھی رکھ سکتے تھے، لیکن تین روایتوں میں دو ایسی روایتوں کا انتخاب کیا کہ سینکڑوں کتابیں ایک طرف فضائل کی اور وہ دو حدیثیں ایک طرف، سینکڑوں کتابیں ایک طرف اور وہ دو حدیثیں فضائل جناب زہرا میں، مناقب جناب زہرا میں ایک طرف۔ پہلی حدیث سنیے امام بخاری نے کیا لکھی مناقب زہرا میں، لکھا فاطمہ بضعۃ منی من اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، یعنی زہرا کا غضب میرا غضب، زہرا کا غضب میرا غضب، زہرا کی ناراضگی میری ناراضگی، زہرا کی خوشی میری خوشی، اور نبی کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، نبی کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، نبی کا غضب اللہ کا غضب، اور نبی کی خوشی اللہ کی خوشی، نبی کی رضایت اللہ کی رضایت، یہی ہے نا۔ تو ایک تو یہ حدیث، مجھے انصاف سے بتائیے، میں علماء اہل سنت سے اور تمام امت مسلمہ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی زہرا غضبناک ہوگی تو خدا غضبناک ہوگا، اور جب بھی زہرا غضبناک ہوگی تو خدا غضبناک ہوگا، اور جب بھی زہرا خوش ہوگی تو خدا خوش ہوگا۔ تو مجھے انصاف سے بتاؤ کہ جس کے ہر کام سے اللہ خوش ہو اور جس کی ہر غضب سے خدا غضبناک ہو، وہ معصومہ ہے یا نہیں؟ جی وہ صاحب عصمت ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مومن کے کام دو طرح کے ہوتے ہیں، کبھی اللہ کی مرضی کے مطابق، کبھی اسلام کے احکام کے مطابق، کبھی نبی کریم کے حکم کے مطابق، اور کبھی نبی کریم کے حکم کے مخالف۔ تو جب نبی کریم کے حکم کے مطابق ہوگا تو ہر مومن کی ذمہ داری کہ اس سے خوش ہو، لیکن اگر وہ کام نبی اور اللہ کے جو ہے وہ حکم کے خلاف ہے تو مومن کی ذمہ داری اس سے ناراض ہو، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں رہا ہی نہیں۔ یہ مومن جسے مومن قرآن کہہ رہا اس کی ذمہ داری کہ جب کوئی مومن اسلام کے خلاف کام کرے تو اس سے ناراض ہو، اور جب کوئی مومن اسلام کے مطابق کام کرے تو اس سے خوش ہو، لیکن وہ ہمارے معاشرے میں نہیں رہا، یہ معیار ہمارا نہیں رہا۔ ہم ہر نیک کام کرنے والے سے ناراض ہو جاتے ہیں، برا کام کرنے والے سے خوش ہو جاتے ہیں، بھائی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہے یا نہیں۔ اگر کوئی چائے پلا دے تو ہر روڈ پہ سلام کرتا ہے انسان، جی، اور اگر کھانا کھلا دے دعوت کر دے تو اس سے اچھا تو پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ ایسے ہی نا فیضان گرامی، ہم تھوڑے تھوڑے مفاد کے لیے نہ حق کو دیکھتے نہ باطل کو دیکھتے، نہ حق کو دیکھتے نہ باطل کو دیکھتے۔ تو اس کا مطلب ہر مومن کے کام دو طرح کے ہوں گے، کبھی مومن اس سے خوش ہوگا، کبھی مومن اس سے ناراض ہوگا، لیکن نبی کریم یہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب ہے، فاطمہ کی خوشی میری اور اللہ کی خوشی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم نے اپنی بیٹی کے تمام اعمال و اقوال کی ذمہ داری لے لی کہ فاطمہ جو کرے گی وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ تو معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم اسی کو تو کہتے ہیں کہ جس کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، یہی ہے نا۔ تو بھائی حدیثیں آپ بیان کرتے ہیں، مطالب ہم بتاتے ہیں، بھائی اتنا ہی فرق ہے اور کچھ نہیں۔ اور میں ادھر حدیثیں آپ لکھتے ہیں، اس کا انالائسس ہم کرتے ہیں کہ جی اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ایک تو یہ حدیث جس سے جناب زہرا کی عصمت ثابت ہوتی، بخاری مسلم سب میں موجود ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا معصومہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اب آئیے دوسری حدیث سن لیجیے جلدی سے، وہی بخاری میں موجود ہے، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ،
یہ بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، صحیح ستہ میں موجود ہے۔ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو جنت کسے ملے گی؟ پہلا سوال ہے۔ فیصلہ خود آپ ہی کر لیجیے گا، میں تو آسان سوال کروں، کچھ سوال کروں گا، جواب آپ نیچے سے دیتے رہیں تو حوصلہ ملے گا۔ جنت میں کون جائے گا؟ ایک سوال ہے اپنی جگہ۔ جھوٹے بولیے ذرا نیچے، نہیں جھوٹے جائیں گے یا نہیں؟ چور، تہمتیں لگانے والے، بغض و کینہ میں مبتلا، کسی کے مال کو غصب کرنے والے، بے نمازی جو روزہ نہیں رکھتے، احکام خدا پہ عمل نہیں کرتے، نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو اپنے آپ کو جنت والوں میں سے نکالے لیتا ہوں۔ بھائی میں اپنے ہی بارے میں فیصلہ کر سکتا ہوں، آپ کے بارے میں تو نہیں کر سکتا جی۔ تو میں اپنے آپ کو جنت والوں میں سے الگ کر لیتا ہوں، بھائی میں تو نہیں جاؤں گا۔ اب آپ اپنے بارے میں فیصلہ گھر میں جا کے کریے گا۔ آپ اپنے بارے میں فیصلہ گھر پہ جا کے کیجیے گا کہ جب میں نہیں جاؤں گا تو بھائی آپ تو جائیں گے یقیناً، آپ تو سب آ جائے گی، نہیں سب کو آئے گی، آئے گی آرام سے آئے گی۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے تو جنت میں جائیں گے وہ لوگ، تو ہم ان میں سے ہیں یا نہیں؟ ان میں سے ہیں یا نہیں؟ ایک سوال ہے، بس یہی بات کو ختم کر دیا میں نے، اس کو آگے بڑھتا ہوں کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ جنت نتیجہ ہے اس عملی زندگی کا، نتیجہ ہے نا، رزلٹ ہے۔ جنت بھی اور جہنم بھی رزلٹ ہے اس عملی زندگی کا جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں۔ تو جو کامیاب ہو گیا اس دنیا کی زندگی میں وہ جنتی، اور جو ناکام ہو گیا اس دنیاوی زندگی میں، عملی زندگی میں، وہ جہنمی۔ یہی ہے نا۔ تو خود نبی کریم نے کیا اعلان فرمایا بخاری کے اندر، مسلم شریف کے اندر، کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا دینی اعتبار سے اس دنیا سے کامیاب گئی۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیاوی زندگی میں دینی اعتبار سے کامیاب گئی۔ اور ہماری بحث دین ہی کی ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ میں کوئی سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دین کی بات کر رہا ہوں۔ تو دینی اعتبار سے جناب زہرا کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے، یہی ہے نا۔ اچھا آپ ذرا سوچئے گا، ایک اور بحث چھیڑ دی گئی ہمارے علماء اہل سنت کی طرف سے، اور میں اپنے علماء اہل سنت کو اور تمام مسلمانوں کو دیکھیں یاد رکھیے، جس نے کہا، نبی کریم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فہو مسلم۔ اور کیجئے گا ذرا، جس نے بھی کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو دین سے نکال دوں، مجھے تو شوق نہیں ہے نا کہ میں کسی بھی مسلمان کو دین سے نکال دوں۔ مجھے شوق نہیں ہے کسی مسلمان کو کافر بتاؤں، مجھے شوق نہیں ہے کسی مسلمان کو مشرک بتاؤں۔ میرا شوق تو نہیں ہے بھائی، یہ کسی کا ہو تو اپنے شوق کو استعمال کرتا رہے۔ فرمان کیوں نبی کریم نے یہ فرمایا؟ سوال یہ ہے کہ کافر ہی جہنم میں جائے گا؟ کیا مشرک ہی جہنم میں جائے گا؟ بھائی کیا کافر اور مشرک ہی جہنم میں جائیں گے یا مسلمان بھی جائیں گے جہنم میں؟ اگر میں فیصلہ کروں تو بڑا سخت ہوگا کہ مولانا یہ آپ کہاں سے نظریہ پیش کر رہے ہیں، حضور اکرم کی زبان سے کرا دوں تو آسان ہوگا، نبی کریم کی زبان سے کہلوا دوں تو آسان ہوگا، ہے نہیں؟ متفق علیہ روایت، متفق علیہ حدیث، ستفترق امتی الی 73 فرقہ، میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اور کیجئے گا 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہا کہ وہ 73 کے 73 میری امت میں نہیں ہوں گے،
73 کے 73 کو امتی کہا نبی نے. میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. اس کا مطلب 73 کے 73 امت رسول میں ہیں. لیکن کیا حکم دیا؟ حکم یہ دیا بس ایک نجات یافتہ ہوگا باقی سب جہنم میں جائیں گے. ایک نجات یافتہ ہوگا باقی سب. تو اس کا مطلب مسلمانوں میں سے 99% جہنمی. یہی ہے نا. تو ابھی تک سوچ رہے تھے وہی جائیں گے. نبی کریم نے صفائی کر دیا. سلام علیہ محمد والے محمد. 99% جہنمی ہیں. اب 1% افراد بچتے ہیں جو جنت میں جائیں گے مسلمانوں میں سے. اور بھائی 1% مسلمان ہے جو جنت میں جائے گا. اب وہ مسلمان کون ہے؟ وہ کون ہے؟ تو بھائی جسے قرآن مومن کہتے ہیں اور وہ قرآن کے معیار پہ مومن ہو جائے. سلام علیہ محمد والے محمد. تب یہ 1% میں کتنے لوگ ہوں گے جنت میں؟ ذرا سنیے گا غور سے. 1% میں کتنے لوگ ہوں گے جنت میں؟ اگر میں خواتین کی لسٹ بناؤں تو کم سے کم مشہور و معروف خواتین تو آئی جائیں گی. جناب حوا سے لے کر کے اور آگے بڑھوں, صحیح ہے نا, جناب حوا, جناب ہاجرہ, جناب سارہ, جناب آسیہ, جناب کلثوم, کلثوم نہیں, کلثوم نہیں ہے بولا, کلثوم. جناب کلثوم کون ہے؟ یہ کلثوم جناب موسیٰ کی بہن کلثوم, اور جناب موسیٰ کی والدہ, انبیاء کی والدائیں, صحیح ہے نا, رسولوں کی مائیں, یہ سب تو جنتی ہیں. پکا ہے نا؟ بالکل پکا نا. اور تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں اور بھی کچھ ہے جنتی, صحیح ہے نا. ازواج رسول میں بھی کچھ ہے نا جنتی. اور اگر میں امت کی بات کو بالفرض محال تسلیم کر لوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ازواج رسول جنتی بس, یہ تو ہے نا. باقی جو مومن و مومنات, جو مومنات جو ہیں وہ دین کے مطابق عمل کریں گی وہ جنتی قیامت تک. اب وہ مجھے نہیں پتا ان کے نام کون ہوں گی, صحیح ہے نا. عزیزان گرامی یہ جنت میں ہوں گی سب. تو نبی کریم کیا فرما رہے ہیں کہ حوا سے لے کر کے اور جناب خدیجہ تک سب کی سب جنت میں ہوں گی. تو ازواج رسول بھی امت مسلمہ کے عقیدے کے اعتبار سے میں ان کے عقیدے کی عکاسی کر رہا ہوں. خالی میں تائید نہیں کر رہا ہوں کسی کے عقیدے کی. اور میں ادھر ازواج رسول بھی جنت ہی میں ہوں گی نا. ازواج رسول نبی کی زوجات جنت ہی میں تو ہوں گی نا جی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ چلیے ان کے عقیدے کے اعتبار سے جنتی تو ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جنت میں خاتون جائے گی حوا سے لے کے ازواج رسول تک وہ زہرا کی کنیز بن کے جائے گی. وہ جناب زہرا کی کنیز بن کے جائے گی. اور سرداری کس کی ہے جنت میں؟ جناب فاطمہ زہرا کی. تو یہ باب ہی بند کر دو. میں علماء اہل سنت سے کہتا ہوں یہ باب ہی بند کر دو, یہ بحثیں بند کر دو کہ فاطمہ افضل ہیں. میں تو کہتا ہوں امام بخاری کی بات تو مان لو, مت مانو ہماری. صحیح کتاب کی بات تو مان لو. کبھی کبھی تو دل چاہتا کہ صحیح کی کوئی بات مان لیں, وہ آپ نہیں ماننے دیتے. سلام ہے محمد والے محمد. عزیزان گرامی حوا سے لے کر کے اور ازواج رسول تک میں کسی کے جنت سے جانے سے انکار نہیں کرتا بھائی, ان کے عقیدے کے اعتبار سے گفتگو کرو. لیکن یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جنت میں سیدۃ و نساء اہل الجنہ زہرا ہیں. یہ تو امام بخاری لکھ گئے نا. تو جناب فاطمہ زہرا ہیں تمام جنت کی عورتوں کی سردار. تو جو سردار ہوگا وہ افضل ہوگا یا جو غلام ہوں گے وہ افضل ہوں گے؟ تو جو جنت میں سرداری کرے یقیناً وہ دنیا میں بھی سب سے بہتر ہوگا, کیونکہ جنت نتیجہ ہے اس دنیا کی عملی زندگی. محمد والے محمد.
क्या है इस दुनिया की अमली जिंदगी का। जो जन्नत में अफजल होगा, सबसे बेहतर होगा, वो इस दुनिया में सबसे बेहतर होगा। अब एक फितरती बात है, एक फितरती बात है कि जिसे कहते हैं कि मन तोरा हाजी पे गोयम, तू मोरा हाजी पे गो। भाई जब मैं आपका एहतराम करता हूं तो आप मेरा एहतराम करें, तभी तो ये एहतराम बाकी रहेगा। सारा मसला तो इसी पे चलता पूरी दुनिया का, है ना। तालिजाने गिरामी, अब जितनी खवातीन हैं अज़वाज रसूल भी जब जन्नत में जाएंगी तो ज़हरा की कनीज़ी में, यही ना। तो इसका मतलब यह है कि जिसने दुनिया में ज़हरा को सैयदा मान लिया, जिसने इस दुनिया में जनाबे ज़हरा को अपना सरदार मान लिया, तो ज़हरा उसे वहां कनीज़ी में कबूल कर लेगी। जिसने अपना सरदार ज़हरा को दुनिया में मान लिया, तो ज़हरा उसे वहां कनीज़ी में कबूल कर लेगी। जिसने दुनिया ही